اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الیکشن 2024 کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کی، کہ جس کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے تمام سیاسی جماعتوں کی، تو تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی منشور کے ساتھ اپنے اپنے حلقوں میں آ چکے ہیں۔ اور اس بار کراچی کی سیاست میں اگر دیکھا جائے تو ایک خاصا ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے کہ اس شہر سے انٹلیکچوئلز، تاجر برادری، بزنس مین، بزنس ٹائکونز بھی جو ہیں انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جو کہ اس شہر کے لیے ایک نیک شگون بھی ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کراچی کی جو عوام جو روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، ان کے مسائل کا سدباب کون کرے گا، ان کے دیرینہ مسائل کو حل کون کرے گا۔ اگر دیکھا جائے تو شہر میں گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، سیوریج کے مسائل ہیں۔ پانی نلکے میں تو آتا نہیں ہے، ہاں البتہ پینے کا صاف پانی گلشن، نارتھ آزاباد اور نازآباد کی سڑکوں پر بہتا ہوا لازمی طور پر نظر آتا ہے۔ شہر میں اس وقت کوئی بھی ایسی یو سی نہیں ہے کہ جس کو ماڈل یو سی کہہ کے پکارا جائے۔ بلند و بانگ دعوے تو تمام جماعتوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے۔ اور دیکھا ہی جاتا ہے کہ عوام میں انتخابات سے پہلے جو آگے وعدے کیے جاتے ہیں، وہ وعدے جو ہے وہ سالہ سال ایسے ہی ردی کی ٹوکری میں پڑے رہتے ہیں۔ میگا منصوبے بھی اس شہر میں جاری تھے جو کہ اب روک دیے گئے ہیں، اور بہت سی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جیت کر ان میگا منصوبے، ان گرینڈ منصوبوں کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، آپ کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے، اور کراچی کے حلقہ PS 127 سے یہ الیکشن لڑے ہیں، لیاقت آباد اور ناظم آباد کے علاقے سے۔ محمد مسعود علی صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں۔ بہت شکریہ اسامہ۔ اچھا مسعود علی صاحب، یہ بتائیے گا کس انتخابی منشور کے ساتھ آپ لوگ میدان عمل میں موجود ہیں؟ کیا وعدے ہیں، کیا دعوے ہیں، کیا عوام کا رجحان ہے اب جماعت اسلامی کی جانب؟ جی، اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جماعت اسلامی، جس پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کا یہ منشور پیش کر چکے ہیں ہم کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اور یہ صرف ہمارے دعوے ہی نہیں ہیں، بلکہ پچھلے کئی سالوں کی پوری جد و جہد ہے، جو کراچی کے عوام کی آواز ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے۔ جس طرح کہ الیکٹرک کے خلاف، اس مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کی پوری جد و جہد ہے، جس سے عوام بخوبی واقف ہے اور اس سے کافی حد تک ریلیف بھی دلایا گیا۔ اسی طرح جو گیس کے حوالے سے پرابلمس موجود ہیں شہر کراچی کے اندر، اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت جماعت اسلامی کسی حکومت کے اندر نہیں ہے، ہاں البتہ بلدیاتی حکومت میں پچھلے سال الیکٹ ہو کر آئی ہے، اور اسٹیک موجود ہے شہر کراچی میں۔ جی ہاں، 2 مہینے کے اندر جو پرفارمنس ہے، مطلب 8 مہینے بعد 10 مہینے بعد DDO پاورز ملی ہیں، اور 2 مہینے کے اندر جس تیزی کے ساتھ ہم نے اسکولز کی ریہیبلیشنز، پارکس کی تعمیر نو، اور جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کے لیے فوری طور پہ جو ایکشنز لے سکتے تھے، ایک ریلیف کا کام کیا ہے۔ اچھا مسعود صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو پروجیکٹس جاری تھے الیکشن کے باعث ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس سے انتخابی سیاست میں کسی قسم کا اثر پڑے گا جماعت اسلامی کو؟ دیکھیں، یہ کام جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ہوتے ہیں، لیکن ہنگامی نوعیت کا کام کسی بھی وقت جاری رہ سکتا ہے۔ کوئی ٹینڈر یا اس طرح کی چیزیں اس وقت روک دی گئی ہیں الیکشن کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پورا اپنا ایک پروگرام رکھتی ہے۔ جس طرح آپ نے منشور کی بات بھی کی تھی، تو ہم حکومت میں نہیں ہوتے ہوئے بھی اس وقت کراچی کا سب سے بڑا IT پروگرام بنو قابل کے نام سے الخدمت کے زیر اہتمام کراچی شہر کے اندر جاری ہے، جس میں 25,000 سے زائد طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اپنے کورسز کو مکمل کر رہی ہیں۔ اور جس PS میں موجود ہوں، وہاں پر ہم نے ایک کیمپس کو قائم کیا ہے، اور وہاں کے لوکلز وہاں پر آ کر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو خدمت کا پورا ایک ناظم آباد ہاسپٹل ہے یا دیگر جو صحت کے مراکز موجود ہیں شہر کراچی کے اندر، اس حوالے سے آج ایک بہت بڑی اوپننگ کری ہے، جس کے اندر CT اسکین، اس کے علاوہ MRI اور میموگرافی کی جو ٹیسٹ ہیں وہ وہاں پر ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ہم پچھلے کئی سال سے اس پہ لگے ہوئے تھے، اور آج ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور آئندہ سے انشاءاللہ یہ ریلیف بھی جاری رہے گا۔ اچھا مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو حلقہ انتخاب PS 127 انتہائی توجہ کا حامل یہ حلقہ ہے، کیونکہ
اگر بات کی جائے تو ملک بسنے کے بعد سب سے اگر پہلے آبادیاں ہوئی ہیں تو ناظم آباد اور لیاقت آباد کی جانب ہوئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے مطلب ریفیوجیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ان علاقوں میں آ کے بسے ہیں، یہاں پہ کوارٹرز بھی موجود ہیں، لیکن مسائل بھی بڑے دیرینہ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی ایسا گرینڈ منصوبہ آپ کے پاس ہے جس کا آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کر کے رکھا ہو کہ آیا میں اگر یہاں سے کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے اپنی عوام کے لیے تحفہ دوں گا؟ جی ہاں، ہمارا جو سب سے پہلے چیزیں ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، کیونکہ جس پی ایس کے اندر، جس کانسٹیٹوینسی کے اندر میں موجود ہوں وہاں پر کوئی صحت کا بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے. تو یہ بنیادی ضرورت ہے اس وقت شہر کراچی کے عوام کی کہ ان کو لوکلی جو ہے وہ صحت کی سہولت میسر ہو. اسی طرح جو طلبہ دور جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کا فقدان ہے. لاسٹ جو تعلیمی ادارے کراچی شہر کے اندر ملے وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ملے، جس میں 32 کالجز کا انہوں نے انٹروڈکشن کیا، انڈکٹ کیا شہر کراچی کے لیے، اور اس کے بعد سے ایک پورا گیپ ہے جو تعلیم کے حوالے سے ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. اسی طرح انٹر جو آپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، مطلب لیاقت آباد کے عوام کو ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے اندرونی طور پہ بھی بہت زیادہ ڈسٹینس طے کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح جو کھیل کے مراکز ہیں وہ ختم کر دیے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پرائرٹیز کے اندر ہیں، صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ. اچھا ناظرین، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں اور سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، ملک کے حالات و واقعات جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک گہری نظر ہے، مہتاب احمد چاندی والا صاحب. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2000 یہ جو فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں 2024 کے، اللہ کرے کہ ہو جائیں، ایک تو بات یہ ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہیں شفاف ہو جائیں، یہ بھی بات ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے اس کے اندر میری اپنی رائے یہ ہے کہ کوئی جماعت پاور پلے نہیں کر سکتی انڈیپینڈنٹ. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سادہ اکثریت سے کامیابی نہیں حاصل کر سکتا؟ مخلوط حکومت آئے گی اگر الیکشن ہوئے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی. اچھا مہتاب صاحب یہ بھی بتائے گا، کیا وفاقی حکومت ہی مخلوط حکومت بنے گی یا پھر آپ صوبوں کی حکومت کو بھی مخلوط دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں صوبوں کے اندر کچھ صوبے ایسے ہیں جس کے اندر، جس طرح آپ کے پی کے کہہ سکتے ہیں، کے پی کے اندر جو ہے میرا اندازہ ہے اس کے اندر جو پہلے جماعت آئی تھی وہ جماعت آئے گی، اور سندھ کے اندر لامحالہ پیپلز پارٹی ایک اپنا پاور رکھتی ہے، اور وہ جو کمبائنڈ جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس کے اندر شاید اور پیپلز پارٹی ہی شاید ون کرے اس کے اندر، اور مخلوط حکومت میں ہی بنے گی یہ بھی. اور وفاق کی جو ہے، وفاق کی تو انڈرسٹوڈ بات ہے، مخلوط حکومت آئے گی. کسی بھی پاور پارٹی کا اس ٹائم جو ہے پاور نہیں دکھ رہا ہے. اچھا مہتاب صاحب یہ بھی عرض کیجئے گا، پنجاب میں بھی مخلوطی حکومت جو ہے نظر آ رہی ہے ادھر. اچھا مہتاب صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیا سندھ میں وقار مہدی صاحب کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر اور ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، ملک کی سیاست پر بہت وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سندھ سے صوبائی کی 100 سے زائد سیٹیں لیں گے، تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں ایک یہ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں ہر پارٹی، جماعت اسلامی کے بھی ذہن میں یہ ہوگا، نون لیگ کے بھی ذہن میں ہوگا، پیپلز پارٹی کے بھی یہی ذہن میں ہوگا. دیکھیں سندھ کے اندر 100 سیٹس لینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پورا کا پورا اسٹیٹ پاور موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا اس ٹائم جو پارٹیاں میدان میں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جس طرح کمپینیں چل رہی ہیں، کہ ایک پارٹی کے ہاتھ میں جو ہے کسی صوبے کی حکومت رہے. یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے، مخلوط ہوگی اس ٹائم. چاہے آپ کو سامنے جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت یا ایک دوسرے کے بیانات سامنے آ رہے ہوں گے اور اپنی اچھائیاں اور دوسروں کی برائیاں سامنے آ رہی ہوں گی، لیکن جو اصل فیکٹس اور فیگرز ہیں جو سامنے ہیں وہ یہی ہیں کہ مخلوط حکومت ہوگی سندھ کے اندر. تو مہتاب صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سادہ اکثریت سے سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو لامحالہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ سے اس جو ہے پیپلز پارٹی کا ہی آ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. دیکھیں وزیر اعلیٰ آنا اور حکومت جو ہے کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے فل پاور، جس طرح آپ نے بتایا 100 سیٹیں، اگر 100 سے زائد سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑے ایک ظاہر بات ہے اس کا اثرات جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وفاق میں بھی جاتے ہیں. جس طرح 70 آزاد سیٹیں ہوتی ہیں اور جو آپ کی جو اقلیتی سیٹیں ہوتی ہیں اس کا ڈسٹریبیوشن اس کے اندر ہوتا ہے، اس کا پاور بڑھتا ہے اس کے اندر. لیکن لگتا نہیں ہے مجھے کہ اتنی سیٹیں اس الیکشن میں جائیں گی ان کے پاس. اچھا مہتاب صاحب، ایک اور بھی ایک اہم سوال ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سندھ کی حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی، تو اس بیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر تو سامنے چیز جو نظر آ رہی ہے اس ٹائم جماعت اسلامی کا آج 25 سال بعد جو میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا سینیریو بدلا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں اور تھوڑا سا وہ سمجھنے کراچی کے اندر، کراچی کی حد تک کہوں گا کہ تھوڑا سا اسٹریٹ پاور بھی ان پہ ہے، ان کے پاس موجود ہے. اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ جو مخلوط حکومت بنتی ہے تو ان کے ظاہر ہے اس کے بغیر اب کس کے ساتھ یہ پیک کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. اچھا مسعود صاحب آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ جماعت اسلامی کی بات ہو رہی تھی. لازمی سی بات ہے کہ اب اسٹیک موجود ہے بلدیاتی الیکشن کے بعد جماعت اسلامی کا اس شہر میں، تو کیا کہیں گے، کیا جماعت اسلامی کے بغیر کوئی اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہو جائے گا اس صوبے میں؟ جی انشاءاللہ یہی حافظ نعیم الرحمان صاحب مستقل اپنے تقاریر میں اور بیانات میں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بنائے گا، اور انشاءاللہ ہم حکومت میں ہی بیٹھنے کے لیے اس الیکشن کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اچھا مسعود صاحب، اب کراچی کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور ماضی میں دیکھا جائے تو جماعت کے پاس اس شہر میں اتنا اسٹیک موجود نہیں تھا، ایک اکثریت نہیں تھی. جماعت اسلامی جو ہے دھرنے بہت بڑے بڑے کیا کرتی تھی، جلسے بڑے بڑے کیا کرتی تھی، کنونشن بڑے بڑے کیا کرتی تھی، لیکن ووٹ ان کو اس طریقے سے مل نہیں پاتے تھے. لیکن اب نتیجہ اگر دیکھا جائے بلدیاتی انتخابات کا تو جماعت اسلامی نے جو ہے ایک واضح اکثریت بھی حاصل کی ہے اس شہر سے. اس کی وجہ پروگریس ہے، اور جس طرح ہم نے پروگریس کیا ہے، پورا پرفارم کیا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، بنو قابل پروگرام ہیں، روزگار کے پروگرامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے نوجوان کو ان تمام ظلمات کے اندھیروں سے اور ان تمام چیزوں سے جس سے وہ گزر رہا تھا، پریشان ہے. عوام اس وقت بالکل تکلیف میں ہے، اور اپنی وہ تکلیف کس کے پاس لے کے جائے تو اس کا حل وہ دیکھتی ہے کہ جی حافظ نعیم الرحمان ہر ایشو کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، اس وقت جو لیٹسٹ آپ دیکھیں نا کہ کراچی کے نوجوانوں کو جو ان کا رزلٹ دیا گیا ہے انٹر کے اندر کیسا ہے، مطلب ان کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے. یہ پورا پری پلان چیزیں ہیں. ایسا لگتا ہے ہمارا سسٹم کیوں خراب ہو جاتا ہے، مطلب دنیا میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں نا، ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل اس وقت ووٹر کو کنفائن کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت اس کا جو حل ہے وہ صرف ترازو کو ووٹ دینے میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورا پروگرام ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، چیزوں کو پرفارم کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عوام اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جماعت اسلامی ہی کو ووٹ دیا جائے گا. اچھا مہتاب صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ بتائیے گا کہ بزنس مین گروپس کو یا پھر بزنس ٹائکونس کو، صنعت کاروں کو جماعت اسلامی سے کس حد تک ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی مہتاب صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ جماعت اسلامی سے بزنس مین کو کس حد تک ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہر پارٹی سے ہونی چاہیے کیونکہ بزنس مین ایک الگ کیٹیگریز ہوتی ہے نا. اچھا دوسری چیز، ابھی ایک بھائی نے بولا کہ جی حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. سر اس سے قبل بھی جماعت اسلامی سندھ میں اپوزیشن میں ہی تھی. اپوزیشن میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ پارٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں، ایک تو اس پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے کینڈیڈیٹ اس کو دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. سندھ کی حد تک نہیں دیتے، آپ پورے ملک کی حد تک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جب آپ آتے ہیں، جب آپ کو پلے کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جی فنڈز کا، تو اس کے اندر پورا جو ٹائم ہوتا ہے نا فنڈز نہ ملنے کے اندر وہ سارا نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں جس طرح پہلے جو جماعت آئی یا پہلے میئر جو تھے انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ جو ہیں بندے میں، فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ہمیں تو بھائی بات یہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو، یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کے لوگ ہیں، ان کو اصل میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے.
نہ کہ کیا کہتے ہیں دو پارٹیوں کے کھچاؤ یا ان کی سرد مہری یا ان کی سرد جنگ کے اندر عوام پسے. تو میری رائے یہی ہے کہ اگر اس کے اندر جماعت اسلامی اتنا پاور رکھتی ہے, ابھی الیکشن نہیں ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں حکومت کا یہ جو بھی پارٹی اس کے اندر ون ہوتی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر وہ پارٹی نہیں مطلب وہ خود ہی حکومت بناتی ہے تو میرے خیال میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ان کو ہوگا جماعت اسلامی والوں کو کہ کم از کم جو جماعت اسلامی نے اپنا جو مرال ابھی تک آیا ہے وہ ان کا برقرار رہے گا. ٹھیک ہے مہتا صاحب, آپ کا تجزیہ ہمارے پاس آ گیا. ناظرین اس وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین بات ہو رہی تھی عام انتخابات کی, شہر کراچی کے ڈائنامکس پہ بات ہو رہی تھی کہ اس شہر میں رسہ کشی تو جاری ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کون اس شہر کا اسٹیک حاصل کرے گا. اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ میں دیکھا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں بن کر اس شہر میں ابھری ہیں. مہتاب چاندی والا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو کراچی کی سیاست کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی, اگر اب وفاق کی سیاست پہ بات کی جائے تو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے میاں صاحب اس وقت خاصا پر امید دکھائی دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں, کیا کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں ڈیل کا تو میں نہیں کہہ سکتا, کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے وہ تو وہ جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ایک آدمی جب اتنی دور سے ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آیا ہے تو ظاہر ہے کوئی امیدیں ہی لے کے آیا ہوگا یا کسی کوئی ایکسپیکٹیشنز اس کے پاس ہوں گی تو ظاہر ہے وہ آیا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو پیچھے, لیکن میں اس کے اندر آپ کو جو ہے کوئی حتمی مطلب بات نہیں کر سکتا اس کے اندر کہ شاید ایسا ہوا ہو, اور ہو بھی سکتا ہے ایسا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ بزنس ہب ہے, معاشی ہب ہے, تو کیا سمجھتے ہیں بزنس مین جو ہیں شہر کے, بزنس ٹائکونز جو ہیں, صنعت کار جو ہیں, سرمایہ دار جو ہیں, ان کی نظریں جو ہیں اور ان کا جھکاؤ اس وقت کس جماعت کی طرف ہے؟ دیکھیں بزنس مین جو ہے نا فیسلٹیز چاہتا ہے ساری. دیکھیں جو بھی صاحب کی بھی آئی, زرداری صاحب کی بھی آئی, اصل میں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا نا تو وہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو یہاں کا جو کراچی کا بزنس مین ہے اس نے پورے ملک کو دیکھنا ہے, بلکہ انٹرنیشنل معاشی حالات کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اگر ان کی سپورٹ جو پارٹی کرے گی, میں سمجھتا ہوں جو بزنس مینوں کو لے کے چلے گی وہ آئندہ الیکشن بھی وہی آئے گی. کیونکہ پاکستان کی معیشت ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تھا پاکستان کے پاس جو ہے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین نے بلینک چیک دیا تھا, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کو آگے رول کرنے کے اندر بزنس مین کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں بزنس مینوں کو لے کے چلا جائے, اور بزنس مین جب مطمئن ہوں گے, جب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, پارٹی کوئی بھی آئے کوئی جائے, بزنس مین کا ایک الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے اور وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید علی سلمان صاحب نے اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. عام لوگ اتحاد جماعت سے آپ کا تعلق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے شہر کراچی کی سیاست کیا کہہ رہی ہے, اور غالباً آپ خود بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسامہ. میرا نام ڈاکٹر سید علی سلمان ہے, میں NA 249 سے عام لوگ اتحاد کی جانب سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, الیکشنز کے حوالے سے ایک تو لوگوں کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں, تو ایک تو لوگوں میں بہت کنفیوژن ہے. ابھی تک موسٹ پرابلی لوگ اسی کنفیوژن میں کہ الیکشنز ہوں گے, کب ہوں گے, پھر کیسے ہوں گے. دیکھیں میں تو ایک ہماری جماعت بھی غیر معروف ہے, ابھی لانچ ہوئے ہیں, میں بھی لانچ ہوا ہوں, جماعت بھی ایک طرح سے لانچ ہوئی ہے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو بھی انتخابات ہوں وہ صاف شفاف ہوں, بیلٹ باکس میں جو جائے وہی نکل کے آئے. دیکھیں ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ میرے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز انتخابات کے حوالے سے یہ ہے. اور جہاں تک آپ نے کراچی کی پولیٹکس کے حوالے سے کہا, دیکھیں کراچی کے عوام سب سے مظلوم, میں اس سینس میں کہوں گا کہ سب سے بڑا میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹی ہے کراچی. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے کس طرح سفر کر رہا ہے. ایک ایک شخص یہاں کا رہنے والا ہر طرح کی فیسلٹی سے محروم ہے. ابھی انہوں نے انٹر کے رزلٹ کی بات کی, یہ تو بہت لیٹسٹ ہے. مگر اب میں قومی اسمبلی کا اگر انتخاب لڑ رہا ہوں, مگر مسئلے بلدیات سے یہاں شروع ہو جاتے ہیں. اب بلدیات کو ہمیشہ اگنور کیا گیا, بدقسمتی آپ دیکھیے چاہے کوئی بھی پارٹی آئے, گراس روٹ لیول پہ آپ نے بات جب تک جمہوریت کی
آپ کب کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم 75 سال، ابھی معیشت کا ذکر ہو رہا تھا، پاکستان کے پاس اس وقت بھی اگر تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے تو آج بھی ہم اسی کیفیت میں ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں، مطلب بار بار آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی اس میں جاتے ہیں، مطلب ہم کسی پروگرام سے، تو معیشت کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، بزنس کی بات ہو رہی ہے، مطلب آپ کو اب صحیح کرنے کی بات کرنی ہے. دیکھیں جو بھی نظام چل رہا ہے ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے، یہ سب مان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے، اور گراس روٹ سے درست کرنا چاہیے، نہ اوپر سے درست کر سکتے ہیں نہ درمیان سے. تو یہ میرا ایک موقف ہوگا اس بارے میں جو آپ نے مجھ سے اگر سوال کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی اس چیز پہ بھی ذرا سا بتائیے گا، ذرا بریف کیجیے گا کہ آپ کے حلقے کے چیدہ مسائل ہیں کیا، اور آپ کے حلقے میں مطلب دیرینہ مسائل جو ہیں جو اب تک حل نہ ہوئے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار اگر میں یہاں سے منتخب ہو جاتا ہوں تو یہ مسائل جو ہیں یہ میں فوراً سے ہی حل کر دوں گا؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ مسئلے تو اب 75 سال سے جمع ہو رہے ہیں، فوراً حل کرنے کی بات یا ایسا دعویٰ کرنا وہ کسی کے لیے بھی میں نہیں سمجھتا مناسب ہوگا. آپ کو ظاہر بات ہے وقت لگے گا. جہاں تک چیدہ مسائل ہیں تو یہ تقریباً 5.25 لاکھ ووٹرز کا حلقہ ہے، اور آدھی آبادی اس میں خواتین کی بھی ہے، اور بہت بڑا علاقہ ہے. پورا لیاقت آباد اس میں ٹاؤن ہے، ناظم آباد کا پورا علاقہ ہے، گولی مار، گل بہار ہے. اس میں بڑی بڑی تجارتی مراکز ہیں کراچی کے، جس میں سینیٹری کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، فرنیچر کی مارکیٹ ہے. پھر آپ اگر دیکھیں تو ہمارے مسئلے شروع تو بلدیات سے ہو جاتے ہیں، بنیادی سہولیات سے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں، اس حلقے میں ایک ایسی بھی مارکیٹ ہے جو پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. بالکل، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ایک بات ہے. پلس آپ دیکھیں گجر نالہ بھی اس میں گزر رہا ہے. مرکزی حکومت، وفاقی حکومت کے بھی کئی پروجیکٹس اس میں سے چل رہے ہیں. گرین لائن کا پروجیکٹ ہے. اب بدقسمتی آپ یہ دیکھیے، مسائل تو اگر آپ گننا شروع کریں، دیکھیں پروگرام آپ کا ختم ہو جائے گا، مسائل تو شروع ہو کے ختم نہیں ہوں گے. بہرحال ایک ایک کر کے میرا اپنا موقف یہ ہے. دیکھیں لوگوں کو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی حلقے میں پلٹ کے نہیں آتا. میں آپ کو یہ بالکل آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں، 5 سال لوگوں کی حکومت رہی ہے، مختلف پارٹیز کے لوگ رہیں. آپ کو جب نمائندہ ہی نہیں ملے گا تو آپ مسئلہ لے کے کہاں جائیں گے؟ تو ایک چیز یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں ہمارا نمائندہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے ساتھ ہو. میں اسی بات کو فوکس کر رہا ہوں. میں سب سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اس دفعہ ووٹ اس کو دیجیے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو. پہلی بات آپ کی اپروچ میں ہو، آپ کے رابطے میں ہو، تاکہ مسئلہ پتہ بھی چلے، مسئلہ حل بھی ہو. مسئلہ تو ہر جگہ، میں نے گجر نالے کا ذکر کیا، وہ پوری آبادی پریشان ہے. پروجیکٹ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، کبھی کسی جگہ سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی کتنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان سے وعدے کیے جاتے ہیں گھر کے، ان سے وعدے کیے جاتے ہیں کرائے کے، وہ سب اپنی جگہ. بجلی، پانی، گیس کا الگ مسئلہ ہے جو بنیادی مسئلہ ہے. صحت کے مراکز، سرکاری سہولیات اگر ہیں تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ انحطاط کا شکار ہیں. سرکاری اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں، ہسپتال. ہم اسی انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی شمولیت کے ذریعے سے بہت بہتری لا سکتے ہیں. انہی مراکز کو، تجارتی مراکز ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپ امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سب مسائل وہ ہیں جو عوام کے تعاون سے اور ذرا سی توجہ سے بہت بہتر کیے جا سکتے ہیں. صحیح سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہتاب صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ شہر جو ہدف ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹیکسز ادا کرتا ہے، لیکن اس شہر کے انفراسٹرکچر پہ کوئی خاصا توجہ نہیں دی جاتی. تعلیم کا نظام، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا، ڈاکٹر سید علی سلمان صاحب نے، کہ یہاں پہ اسکولز ہیں، وہ جو سرکاری اسکولز ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مارکیٹس بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی حالت زار جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسامہ بھائی، اصل میں ہم جو ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، ہماری ڈیبیٹ ملیر ندی سے شروع ہو کے لیاری ندی پہ ختم ہو جاتی ہے. KMC کے ہیڈ آفس سے شروع ہو کے اور ہم جو ہے واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس پہ ختم کر دیتے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے، اگر ملک، اس شہر میں ترقی لانی ہے، اس کے اوپر 3 چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی ہمیں. ایک ہیلتھ کے اوپر، ایک ایجوکیشن پہ، تیسری R&D پہ. جب ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں گے اور ان کے فنڈز جو ہم حکومت سے، جو ہم ادھر کی سڑکوں کی اور ادھر ادھر سے جو مانگتے ہیں، جس پہ لڑتے ہیں، اگر ان فنڈز کے اوپر جماعت اگر ایک ساتھ ایگری ہو جائیں، اور یہ سبوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ میرے اکیلے کے لیے، سب کے بچوں کے لیے اور سب کے مستقبل کے. جب ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا نا، ہماری سوچیں اچھی ہو جائیں گی. جب ہمارا معاشرہ کیا کہتے ہیں تعلیمی یافتہ ہوگا تو ہماری پلاننگ اچھی ہو جائے گی. جب ہمارے پاس R&D ہوگی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو ہم ترقی کریں گے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے. اور دنیا میں جتنی بھی قومیں آپ دیکھیں گے،
جن کی ترقی کا راز وہ یہ 3 چیزیں ہیں. جہاں تک کہ آج ہم جو اسرائیل اور اتنا برا کہتے ہیں، اگر ان کی ہسٹری پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ہسٹری کے اندر یہ 3 چیزیں ہی تھیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو ان 3 چیزوں میں ترقی اگر ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ایک قوم جو ہے قوم بن جاتی ہے اور ملک ترقی پہ آ جاتا ہے. میری رائے اس کے اندر یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن مہتاب صاحب، قوم کی بات ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وقت کی ستم ظریفی ہے کہ قوم نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے دھڑے بنا دیے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ لسانی چکروں میں پڑ گیا ہے، کوئی سیاسی چکروں میں پڑ گیا ہے. تو معاملات تو جو ہے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تو یہ شہر ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں، پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس کے اندر دیکھیں، اصل مسئلہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری یہاں پہ جو کراچی گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، ان کو سنسیئرٹی لانی پڑے گی. سنسیئرٹی کیا ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو کہ میرے ایک صاحب نے آج مجھے بتایا، ایک کینڈیڈیٹ تھے جو الیکشن میں پچھلی دفعہ ہار گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ وائس میسج کر کے کہا کہ جی آپ نے ہرا. انہوں نے پانی کا ان سے پوچھا تھا، کہنے لگے آپ نے ووٹ تو دیا نہیں، پانی اپنے جیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اگر ہمارا بیہیویئر اس طرح ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا مہتاب صاحب، آپ کراچی میں آپ کیا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، دیرینہ مسائل حل کریں؟ بالکل، میں تو کہتا ہوں جس کے پاس اسٹک پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے چلے سبوں کو. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے اندر جذبہ کراچی کو ترقیات کا ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے چلیں اور ڈیبیٹ سے چلیں. اس کے اندر نہ ہی اپنے مفادات کے لیے یا پارٹی پالیسی کو کونے میں رکھ دیں. اب دیکھیں، یہاں پہ جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ ہیں. جب کام کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں، پارٹیوں کی پالیسی پہ بات آ جاتی ہے. جہاں سے ختم ہوتی ہے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. جب تک اس کو جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں، جب تک اس کو سنسیئرٹی سے کہ جی کراچی کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم نے کراچی کی پارٹی کا اپنی جگہ ضرور دیکھنا ہے، لیکن اپنی ذات کو بھی سامنے رکھنا ہے. ذات سے مراد اپنے ضمیر کو بھی سامنے رکھنا. میں نے جو عوام سے ووٹ لیا ہے وہ کس پیٹرن کے اوپر لیا ہے؟ کیا میں نے اپنی جماعت کے لیے لیا یا کراچی کے لیے لیا؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہم پھر پارٹیوں پہ جیت جائیں یا ہار جائیں، ہم تو دوبارہ پارٹیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کراچی کی طرف، جو کراچی کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہیں کراچی کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، آپ کا موقف آ گیا. مسعود صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں آپ لوگوں کو کس کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کس کے ساتھ مل کے کراچی میں جو ہے ایک اسٹیک ہولڈر جماعت کے طور پہ ابھر سکتے ہیں، یا پھر یہاں کے دیرینہ مسائل جو ہیں جو عرصوں سے، یا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صدیوں سے حل نہیں ہوئے؟ جی، جماعت اسلامی اس سے پورا پروگرام رکھتی ہے، اور جب یہ الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن کے بعد ہی ہماری پوری سسٹم ہے، شورا ہوتی ہے، اس کے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہی، رزلٹ کے بعد ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے، ہماری شورا ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے. اور یہی بات حافظ نعیم الرحمان کر رہے ہیں. جہاں تک بات رہ گئی، لیاقت آباد میں بڑی مارکیٹ ہے، تاجر ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے، ان کے مسائل سنے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا علاقہ لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے، اور وہاں کے اگر آپ حالات دیکھیں تو بہت ہی برے ہیں. لیکن اس کے باوجود تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی الیکٹرک، گیس یا پانی، جو ان کی بنیادی ضرورت ہے ان کو اپنی چھوٹی صنعت چلانے کے لیے، مارکیٹس کو رن کرنے کے لیے، اس حوالے سے جو توانا آواز ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اور اسی طرح ایک بات یہاں پر آئی کہ کون ایسی پارٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے. الحمدللہ ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں اور سب کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور سب کو ساتھ لے کے پہلے بھی چلے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ چل سکتے ہیں. وی ہیو کیپیبلٹی، ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، سنسیئرٹی ہے، اور یہ کام ہم پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. کراچی کے لیے جتنی اسٹرگل اس وقت جماعت اسلامی اور اس کی پوری ٹیم حافظ نعیم الرحمان کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت جو عوام ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس پوری چیزیں موجود ہیں. اچھا دیکھیں، جہاں تک اس کا پیمانہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ ایسس کرتے ہیں. کرونا کے اندر الخدمت نے پورا کام کیا، سیلاب آیا، الخدمت نے پورا کام کیا. شہر کے اندرونی کوئی بھی حالات ہوتے ہیں، الخدمت اپنا پورا پروگرام رکھتی ہے، لوکلی بھی رکھتی ہے اور انٹرنیشنلی بھی رکھتی ہے. اس وقت فلسطین کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، سب سے توانا آواز، سب سے زیادہ فنڈنگ الحمدللہ الخدمت کے تھرو جاری ہے. ابھی لاسٹ ویک بھی بائی ایئر اور بائی شپس ہماری شپمنٹس جا رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں عوام کے سامنے بالکل اوپن ہیں. الخدمت کی چیزیں ہیں، جماعت اسلامی کے پروجیکٹس ہیں. چلے مسعود صاحب، یہ بات تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حتمی قطعی اور آخری بات ہو گئی کہ
پاکستان پیپلز پارٹی سے لوکل گورنمنٹ میں اتحاد نہیں ہوا تو ان انتخابات میں بھی ہے، انتخابات میں کوئی بھی سادہ اکثریت حاصل کرے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، تو پھر اب جماعت اسلامی کی نظریں کس کی جانب ہے؟ ماضی کی اسٹیک ہولڈر جو جماعت ہے اس شہر کی، کیا ان کی جانب بھی نظریں ہیں؟ کیا ان سے کوئی تعلقات جو ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں، کام کے لیے باہم اگر کہیں پر کوئی مشکل ہو تو محلے کے لوگ بھی مل کر اس کام کو، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ کون سی پارٹی سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا محلہ یا ہماری آبادی اس وقت ایک پریشانی کے اندر ہے تو ہم اس کو کس طرح نکالیں. لیکن جس طرح یہ ڈکیتی مار کر اور ڈاکہ مار کے نافذ ہوتے ہیں تو یہ سسٹم کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جمہوری نظام ہے، جمہوری سسٹم ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، جس کے زیادہ ووٹ ہوں وہ جیتنا چاہیے، اتنی سمپل سی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو کیپچر کریں، پھر اس میں تمام ادارے انوالو ہو جائیں تو وہاں پھر سوال الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اٹھتا ہے، عدلیہ کے اوپر بھی اٹھتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس اسٹرینتھ ہوگی تو انشاءاللہ الیکشن پرامن بھی ہونے چاہیے اور اس کے جو حسن ہے جمہوریت کا اس کے ساتھ ہونے چاہیے. چلیں، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بزنس مین فوزان کھتری صاحب. سر، آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ نے یاد رکھا اس کے لیے بہت بہت. اچھا ڈاکٹر سید علی سلمان صاحب، آپ بتائیے گا، کیا اگرچہ آپ اپنے حلقہ انتخاب سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی نظریں کس کی جانب ہیں؟ کس کے ساتھ مل سکتے ہیں یا کس سے کسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یا پھر اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے بس جد و جہد کا آغاز کر دیا، اب کسی کے ساتھ نہیں ملنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب سیاسی حقائق کو بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل. آپ اکیلے تنہا تو نہیں رہ سکتے، نہ محلے میں رہ سکتے ہیں، نہ گھر میں رہ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو بہرحال کسی نہ کسی کے ساتھ، مگر ہمیں انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ چلیں. دیکھیں، کیونکہ ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ، شہر کو بھی ڈیلیور کر کے دینا چاہتے ہیں. اگر جماعت اسلامی ہے، اسی طرح اور دیگر لوگ ہیں، تو جو بھی آپ کو ایک اچھے لوگ ملتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی، دیکھیں، جماعت بھی اپنی جب پالیسی ڈیفائن کرے گی وہ بات کی بات ہے. الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد آپ ان چیزوں پہ زیادہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. مگر میں یہ یقین ضرور دلاتا ہوں لوگوں کو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان کو مایوس کریں. کوشش کریں گے کراچی کے لیے ایک پیج پہ ہوں. دیکھیں، کوئی بھی پارٹی ہو مگر سب مل کے کم از کم یہ تو طے کر لینا کہ اس شہر کو جو اس کے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. میرا ابھی بھی دیکھیں نقطہ نظر یہ، میری پیدائش ناظم آباد کی ہے، اسی کراچی کی ہے. جو بھی میگا پروجیکٹ ہے اس کا سب سے پہلا رائٹ کراچی کا بنتا ہے میری نظر میں، کیونکہ اتنی بڑی آبادی، 3 کروڑ کی آبادی آپ کی. اب آپ چنچی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ زیب نہیں دیتا. دنیا کے آپ کسی ملک میں جا کے دیکھیں، میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹیز اپنا نظام بناتی ہیں، ان کی بلدیات اپنے شہریوں کو سہولیات دیتی ہیں. اتنا ٹیکس دینے کے بعد، آدمی اتنے بڑے بڑے بل بھرنے کے بعد اب تو ہم انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جہاں میں جاتا ہوں، دیکھیں، مہنگائی نے لوگوں کا یہ حال کر دیا ہے کہ اس وقت ہر آدمی اپنی کوئی، آپ تنخواہ اس کی دگنی بھی کر دیں گے، اور اگر مہنگائی 3 گنا ہو گئی، آپ مجھے بتائیں ایسی دگنی تنخواہ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جس طرح چیزوں کے بڑھا رہے ہیں اخراجات، یہ کوئی بھی نہیں سسٹین کر سکتا، سوائے بزنس مین بھی اس وقت رو رہے ہیں. صنعت کار، کسی سے بھی آپ بات کر لیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں. اتنا بڑا شہر، صنعتی ایریاز ہمارے ویران ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے اتنے لوگوں کو روزگار، باعزت روزگار ملنا چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے، صحت ملنی چاہیے، اور ان کے گھر پہ ملنی چاہیے. ہم اس کو آج جو ہے نا، کراچی کا ایک شہری پریشان ہے. آپ گاڑی بہتر سے بہتر خرید لیں، نیچے سڑک ہی نہیں ہے. اس وقت الیکشن آنے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیچز لگا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. یہ وقتی امپروومنٹس بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بہت ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. لائف لانگ سڑکیں بھی ہو، انفراسٹرکچر بھی پراپر ہو. دیکھیں، برج بن رہا ہے، انڈر پاس بن رہا ہے، ادھورا چھوڑ کے اس کا کام لوگ چلے جاتے ہیں. آپ کو شہر میں کوئی خوبصورت منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا. لوگوں کی طبیعت میں آپ ہیجان دیکھ رہے ہیں، بے چینی دیکھ رہے ہیں. میں بحیثیت اگر آپ سے ڈاکٹر بھی بات کروں، یہ نظارے جو ہے، یہ مناظر بھی لوگوں کی جو ہے نا، کوئی پارک شہر میں ڈھنگ کا نہیں ہے. ہم بچوں کو دے کے آ رہے ہیں، نیچر بہت میٹر کرتا ہے، بہت میجر. اور بتائیں نا، ہم بچوں کو دے کے آ رہے ہیں. کل کی نوجوان جو ہماری نسل جو بڑی ہوگی، آپ اس کو جب ایک صحیح چیز، ہر کوئی الٹا چلا آ رہا ہے سڑک پہ، آپ آج جو انہیں دکھا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں بڑے ہو کے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ شہری جو ہیں وہ صحیح ہوں گے؟ ان کو تو شروع سے تربیت بھی دینی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، اور لوگوں کو خود بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لوگوں کو اپنے اوپر قانون خود بھی لاگو کرنا ہے. میں اس بات میں بھی ذرا سا شکوہ کروں گا تمام سیاسی قیادت سے. دیکھیں، خالی پیسے لگانے سے چیزیں امپروو نہیں ہو جاتی. لوگوں کو جب تک آپ انکلوڈ نہیں کریں گے، میں نے کوئی پبلک اویئرنیس کی پروگرام کسی طرف سے نہیں دیکھا کہ بھائی لوگ گزارش کر رہے ہوں، یہی منتخب نمائندے کہیں کہ بھائی کم از کم آپ سڑک پہ سیدھے چلیں گے، آپ صحیح طریقے سے تجاوزات خود قائم کریں گے، اور کل کو پھر سڑک تنگ ہونے پہ شکوہ بھی کریں گے. جب
اس کو گرانے یا توڑنے کا مسئلہ آئے گا، پھر آپ اگینسٹ بھی کھڑے ہوں گے، پھر پارٹیز اس پہ سیاست بھی کریں گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شہر کو شہر کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. دنیا میں جس طرح دیکھیں ترقی کے ماڈل، ہم کوئی نئی چیز ایجاد بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں. صحیح. ہمیں کوئی اب دوبارہ سے ہم کہتے ہیں نا انوینٹ دا ویل، وہ والی کیفیت نہیں ہے. اڈاپٹ کرنے ہیں ماڈل. اور اب تو ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ٹی کو یوز کر کے کرپشن کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں. بیچ سے آپ مڈل مین کا کردار ختم ہی کر سکتے ہیں. اداروں میں شکایت آپ کو کروانی ہے. میں گزارش کروں گا جو بلدیات میں بھی اگر پاور رکھتی ہیں جماعتیں، کہ آپ ان چینلز کو یوز کریں. لوگ آپ کے پاس خود، اب تو ٹویٹر پہ شکایتیں ہونی ہیں دنیا میں اور اس پہ شہر کی حکومتیں چلی جاتی ہیں. تو کم از کم اس لیول پہ آنا چاہیے کہ مجھے آنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. میں آپ سے اتنا کنیکٹڈ ہوں کہ آپ کو میں شکایت کہیں سے بھی بھیج دوں، میرا کوئی مسئلہ ہو بیٹھے بیٹھے حل ہو رہا ہو. تو ان چیزوں کو ہم یوز کر کے اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. بے شک ٹیکنالوجی کا دور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. فوزان کھتری صاحب، آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں، کیا سمجھتے ہیں شہر کراچی کے مسائل ہیں جو صدیوں پرانے مسائل ہیں، حل نہیں ہو رہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ شہر سب سے زیادہ، تمام شہروں سے زیادہ یہ ٹیکس دیتا ہے. تو کیا صرف کراچی جو ہے وہ خزانے کا منہ بھرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اب میں نے یاد رکھا اس کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کافی سالوں سے تو بالکل لاوارث نہیں ہے. پچھلے کوئی ہم اگر 20 سال اٹھا کے دیکھیں اس کے ساتھ جو زیادتیاں ڈے بر ڈے ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ بس اس وقت تو ابھی کہ یہاں کے لوگوں کو دیکھو مایوسی ہے. اور کیا پوچھا تھا آپ نے ایک بار سوال، بیچ میں لائن جو ہے تھوڑی سی ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا فوزان صاحب یہ بتائیے گا کہ بزنس مین جو ہیں وہ ان کی جو توجہ ہے یا ان کا فوکس ہے، یا وہ کس جماعت کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ فوزان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ بھی بتائیے گا، وہی سیم سوال آپ کے آگے بھی رکھوں گا، کیا کراچی جو ہے وہ صرف خزانے کا منہ بھرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ مکمل ہو یا جس کو ماڈل کہا جا سکے. دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا تو یہی پڑے گا کہ کراچی جو ہے صرف خزانے کا منہ بھرنے کے لیے ہی ہے، اور کراچی کے شہری جو ہیں وہ صرف ظلم سہنے کے لیے ہی ہے. آپ تھانے سے لے کر بلدیات سے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس مسئلے کو آپ روئیں. آپ مجھے بتائیں نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں، اب اگر آپ قومی اسمبلی میں اگر پہنچوں تو کم از کم جو قوانین ہیں ان کا ہی نفاذ کر دیا جائے. لیکن آئین کا آرٹیکل اگر 25 سے کہہ رہا ہے کہ ہر بچہ 5 سے 16 سال کو اس کو تعلیم مفت ملنی چاہیے، اس کو اور معیاری تعلیم ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سرکاری اسکول، تمام پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری بنا دیں. میں تو یہی ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ سرکاری اسکول کو اپ گریڈ کر کے ایچ ایس این کے مقابلے میں لے کے آئیں. آپ اس کو اپ گریڈ کریں کہ لوگ پرائیویٹ سے چھڑا کے بچوں کو وہاں لے جائیں. تو بیسیکلی صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں، اور ایز کراچی کا شہری میں خود یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ریلیف لوگوں کو پرووائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اس وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین بات ہو رہی تھی عام انتخابات کی، جس کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی ہے. اور اگر تمام ہی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بات کی جائے تو سب اپنے اپنے انتخابی سیاسی منشور کے ساتھ عوام کے درمیان موجود ہے. بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور تمام ہی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت کہہ یہ رہی ہیں کہ ہم سادہ اکثریت سے اپنی صوبائی حکومت بنائیں گے، یا پھر ایک شہر کا ہم اسٹیک لے سکیں گے، یا پھر وفاقی حکومت بنائیں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ انتخابات میں عوام کس کو چنتے ہیں اور عوام کی جو ہے وہ امنگوں پر کون اترے گا. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید علی سلمان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور عام لوگ اتحاد جماعت سے آپ کا تعلق ہے، نئی جماعت ہے. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا کراچی میں کسی انقلاب کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، انقلاب کی ضرورت ہونا اور انقلاب کا آنا دونوں چیزیں ذرا مشکل اور فرق ہیں، مگر بہرحال ضرورت تو ہے. دیکھیں انقلاب کا مطلب ایک وہ بھی ہے کہ آپ بدل دیں چیزوں کو. انقلاب سے مراد صرف جنگ و جدل نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ خونی طور پہ جو ہے نا وہ چل پڑیں. بالکل ہے، اس پورے نظام کو جو کراچی اس وقت چل رہا ہے اس کو بالکل مکمل ہٹا کے نئے سرے سے کراچی کو چلانے کی اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو سہولیات پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک
جو بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، دیکھیں وہ چاہے اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، سیٹ جیتیں یا نہ جیتیں، جو جتنا انفلوئنس رکھتا ہے وہ کم از کم اتنا اس شہر کو ضرور دے. مثلا انڈسٹریل ایریاز کی ایسوسیشنز ہیں، مثال کے طور پہ آپ سے اگر میں بات کروں، اور انڈسٹریل ایریاز ہی تباہ حال ہیں. جی دیکھیں نا، کم از کم آپ جہاں سے سرمایہ جنریٹ بھی کر رہے ہیں، کم از کم اس کو کوئی باڈی ایسی ہو جو ان سب کو آرگنائز کرے، ان کو ایک جگہ بٹھائے، اور اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. دیکھیں اب خالی ہم تو گورنمنٹ، اب آپ نے جس طرح بات کی، بلند بانگ دعوے ہو رہے ہیں، یہاں یونٹ فری دینے کی بات ہو رہی ہے، 300 یونٹ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے میں گھر دوں گا. خزانے کی حالت آپ کے سامنے ہے. سر اگر وعدے اور دعوے نہیں کریں گے تو پھر عوام بھی تو منہ نہیں لگائیں گے. سر عوام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے صرف وعدے ہی سے 5 سال گزارا کرنا ہے اور دعوے پہ ہی چلنا ہے تو بسم اللہ، جس کو چاہے آپ لے آئیے، مگر پھر شکوہ بھی نہ کریں، پھر یہ بھی نہ روئیں کہ بھائی اب مجھے جو ہے نا وہ سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، مجھے جو ہے وہ کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہا. اصل چیز یہ دیکھنا ہی چاہیے حقائق پہ رہتے ہوئے لوگوں کو کم از کم دیکھیں. آج کل کے دور میں اتنی شعور ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ اس بنیاد پہ کریں کہ جو بھی دعویٰ بھی کر رہا ہے کتنا حقائق پہ مبنی ہے. میں اگر کہہ دوں جی سب کو میں گھر دے دوں گا، آپ مجھے بتائیں یہ ممکن ہے؟ میں سب کو جو ہے وہ بجلی فری دے دوں گا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. سب آپ لون لے رہے ہیں ملک کے لیے اور آپ بار بار کشکول لے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ آپ کس کو کیا دیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آتا ہوں. محمد مسعود علی صاحب، آپ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے، کیا وعدے عوام سے کیے جا رہے ہیں، اور کیا کراچی کے جو دیرینہ مسائل ہے، اب تو لوکل باڈیز میں بھی آپ لوگ موجود ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات جیت کر عوامی امنگوں پہ پورا اتر سکے گی جماعت اسلامی؟ جی ہاں، الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا یہ پورا منشور بھی ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. سب جانتے ہیں کراچی کی جو حیثیت ہے، اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ صحت کے حوالے سے ہمارے پاس پورا سسٹم موجود ہے، اور صحت کے لیے ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں. حکومت میں نہیں ہوتے ہوئے بھی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں آکسیجن سلنڈر ہم نے کرونا کے اندر لوگوں کو فری فراہم کی. مطلب ہم ایک ویژن رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کے اندر. اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمارے کراچی کے اندر جو اسکولنگ سسٹم ہے پرائیویٹلی وہ رن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وی ہیو کیپیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ، اور ہمارے پاس ٹیم بھی موجود ہے. اسی طرح روزگار کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی پورا ویژن ہے ہمارا کہ کس طرح ماس ٹرانزٹ پروگرام ہمیں رن کرنے ہیں. اس سے پہلے جب نعمت اللہ صاحب آئے تھے پوری فیزیبلٹی بن گئی تھی، کانٹریکٹ ہو گیا تھا گرین بسز کا اور اورنج ٹرین، یہ جو ٹرین چل رہی تھی سوراب گوڑ سے لے کے ٹاور تک. اس کے علاوہ صنعت کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہیں، ہمارے ساتھ صنعت کار بھی موجود ہیں. دیکھیں ہر چیز کے لیے لازمی نہیں کہ آپ خود اس کے کیپیبل ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ وہ ٹیم ہو، انجینئرس کی، ڈاکٹرس کی، اسی طرح ماہر اساتذہ کی. اگر یہ پوری ٹیم ورک ہے، جی ہاں ایکسپرٹس ہمارے پاس الحمدللہ ہیں. دیکھیں آئی ٹی پچھلے 10 سال تک کیا تھی، جو حکومت میں لوگ تھے جن کے پاس حکومت تھی، وزارت تھی، کیا کیا انہوں نے شہر کراچی کے نوجوانوں کے لیے کیا چیز دی انہوں نے. لیکن جماعت اسلامی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فری آئی ٹی پروگرام لے کر آئے. 25,000 طلبہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، طلبہ و طالبات، اور کم عرصے کے اندر وہ ایجوکیٹ ہو کے فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، وہ اپنا روزگار تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی کے عوام کیا ایسی لے رہ گئی کہ وہ فوڈ پانڈا کی جاب کرے یا وہ چنگچی کے اندر سفر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو اونٹ پر خواتین کو جب بٹھایا گیا اور وہ تیز چل رہے تھے اونٹ، تو ان کو کہا گیا کہ آہستہ چلاؤ تاکہ ان مسافروں کو، ان سفر کرنے والی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج اگر کوئی کراچی کے اندر کسی بھی سفر کرتا ہے، چنگچی کے اندر یا مزدہ کے اندر، جو بھی اویلیبل ٹرانسپورٹ ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. مطلب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو وہ جس حال میں جاتے ہیں تو کتنے ایکسیڈنٹس پاسبل ہیں اور ہوتے بھی. صحیح ہے محمد مسعود علی صاحب، آپ کا موقف آ گیا. ناظرین وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اسی کے ساتھ اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.